ایک عجیب طلسماتی سی فضا تھی، کسی کے بھی ذہن میں استوار تصور جنت کے مماثل اور طلسم ہوش ربا کے باغ سیب سے زیادہ دل فریب۔ نیلاہٹ مائل سبز چمکیلی دھند تھی جو چہار سو چھائی تھی، آسمان کو چھوتی بلندیوں کے دامن میں، درختوں سے گھری اس نیل کو وادی میں وہ یکا و تنہا تھی۔ کیسے اور کب یہاں پہنچی تھی یہ بتانے سے قاصر تھا اس کا ذہن، بس یکا یک ہی اس نے خود کو اس منظر کا حصہ بنے پایا تھا۔ شاید ایسا ہی محسوس کرتے ہوں گے دوسری دنیاؤں کی تلاش میں نکلے مسافر جب انہیں کسی سیارے کی سطح پر بیم آف کیا جاتا ہوگا، آسمانوں پر رہنے والی کسی خودسر اور اپنے حسن پر نازا ابصرہ کو جب اس کے غرور کی سزا دینا ٹھہر جاتا ہوگا، تو اسی طرح کسی انجان وادی میں اتاری جاتی ہوگی جہاں نہ کوئی آئینہ ہوتا ہوگا اور نہ کوئی شیشہ گر، لیکن نہ تو وہ خلاؤں میں بھٹکتی مسافرہ تھی اور نہ ہی کوئی سزا یافتہ ابصرہ۔ یہ طے کرنا بھی آسان نہ تھا کہ یہ کرۂ زمین کا ہی کوئی خطہ ہے یا کسی مصور کے اعلیٰ ترین ذوق تخیل کا سہ جہتی شاہکار۔ آسان یوں نہ تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی جنوری کی صبح جیسی بادلوں میں سے چھن چھن کر آتی خوشگوار سی ٹھنڈی دھوپ کھلی نظر آتی تھی، لیکن اس کے برعکس اوپر آسمان پر رات تاری تھی جہاں وہ ستاروں کو جھلملاتے اور ٹمٹماتے دیکھ سکتی تھی، جہاں ستارے سچ مچ آسمان کے چراغ جان پڑتے تھے۔ اسی وقت دور، بہت دور ایک ٹیلے پر سے ایک نوجوان قرون وسطیٰ کے زمانے کے شہزادوں جیسا لباس زیب تن کیے اترتا نظر آیا۔ ایسا لباس اس نے بس فلموں میں ہی دیکھا تھا۔ چال میں وہ دل آویز چاہت تھی، گویا ہوا کے دوش پر تیر رہا ہو، چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ سے جائے وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ سر اوپر اٹھائے یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ اسی بے خودی کے عالم سے وہ اس وقت چونکی تھی جب وہ عین اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ نظریں نوجوان شہزادے کے چہرے پر جم کے رہ گئی تھیں۔ نوجوان ہونا تو خیر ایک حیاتیاتی حقیقت تھی، لیکن شہزادے کی تشبیہ بلا شبہ اس کے تخیل کی طفلانہ کاریگری کا ثمر رہی ہوگی، وہ کہ جس میں حسن جاوداں کی جان تھی، اپنے ذہن کی ان نزاکتوں کے تارو پود کو جھنجھنا اٹھنے سے نہ روک پائی تھی جن کا ربط لڑکپن کی ان یادوں سے جڑا تھا جب لاشعور بچپن میں سنی اور پڑھی دیومالائی کہانیوں سے وابستہ کسی سپنوں کے شہزادے کا متلاشی رہا کرتا تھا۔ لیکن وہ تو ماہو سال کی قید سے آزاد وہ کھلٹرا لڑکپن کہیں بہت پیچھے سسکتا چھوڑ آئی تھی۔ اس کے باوجود آج اس نوجوان کو سامنے پا کر وہی احساس نہ جانے کیوں دل کو چھونے کی جسارت کر رہا تھا۔ تخیل کے شہزادے نے قریب آ کر ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ دونوں بازو اس کی طرف اٹھا دیے۔ وہ بے خود سی ہو کر اس کی طرف لپکی۔ شہزادہ بھی 2 قدم آگے بڑھا اور اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ ایک سرسراہٹ سے عبارت احساس اس کے سراپے میں جیسے تیرتا چلا گیا، پھر نہ جانے کیسے اس کے بازوؤں کے سہارے وہ آہستہ آہستہ اوپر ہی اوپر اڑتی چلی گئی۔ شہزادے کی نیم و آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے اسے اپنے وجود کے بے وزن ہونے کا لطیف سا احساس ہو رہا تھا۔ دفعتاً خیال آیا کہ ایسا ہی منظر اس نے کبھی کسی انگریزی فلم میں بھی دیکھا تھا۔ اس نے چونک کر شہزادے کی طرف دیکھا، لیکن ہزار خواہش کے باوجود سپر مین سے کوئی بھی مواصلت تلاش نہ کر پائی۔ پھر وہ نیچے دور تک پھیلی اس حسین وادی کو اپنی آنکھوں میں اتارنے لگی۔ اسی خوابیدہ کیفیت میں اس کے قدم پھر کسی پہاڑ کی چوٹی سے جا ٹکے تھے، لیکن ابھی قدم ٹکے ہی تھے کہ شہزادہ اسے اپنی باہوں میں لیے ہوئے ہی چوٹی سے کود پڑا، لیکن اس بار بھی تیز رفتاری سے گرنے کے برعکس وہ اسی طرح نیچے آنے لگے جیسے کسی لفٹ کے ذریعے اتر رہے ہوں۔ اس طرح کئی بار ہوا۔ وہ کسی اونچائی پر جا پہنچتے، پھر وہاں سے نیچے کود پڑتے۔ وہ گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی، لیکن اس دوران شہزادے کے چہرے پر سجا ہوا بانک پن آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگا تھا۔ جب بھی وہ کسی اونچائی سے چھلانگ لگاتے تو اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکلتیں جیسے کوئی اسے گدگدی کر رہا ہو۔ کبھی کلکاریاں مار کر تالیاں پیٹنے لگتا، کبھی اسے دونوں بازوؤں کی گرفت سے آزاد کر لیتا۔ جب وہ نیچے گرنے لگتی اور ڈر کے چیخیں مارتی تو بچوں کی طرح اچھل اچھل کر زور سے ہنستا۔ ستم ظریفی یہ کہ ہنسنے کا انداز بھی ڈونلڈ ڈک والا ہوتا۔ پھر اچانک کہیں سے ہوا کے دوش پر آتی ہوئی گھنٹیوں کی مترنم آواز اس کی سماعت میں رس کھولنے لگی۔ ساتھ ہی ایک آواز، کلفی والا، ٹھنڈی کلفی والا، میٹھی کلفی والا، ٹن 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 کلفی والا۔ دفعتاً ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا۔ شہزادے کا چہرہ X2 کے چہرے سے بدل گیا۔ لیکن X2 کا چہرہ، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ X2 کو تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، اور اس نے کیا، کسی نے بھی نہیں۔ اچھا تو یہ ہے X2۔ چندیائی ہوئی آنکھوں سے اس نے شہزادے X2 کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چہرے کے نقوش
ایک بار پھر تبدیل ہونے لگے اور اسے حلق میں کانٹے پڑتے محسوس ہوئے۔ اس بار وہ بری طرح بوکھلا گئی اور اپنے حلق سے اٹھنے والی بے ساختہ چیخ کو کسی طرح بھی نہ روک سکی۔ اب اس کے سامنے کسی اور کا نہیں، عمران کا چہرہ تھا، وہی حماقت انگیز مسمسی شکل۔ ادھر اس کے حلق سے چیخ نکلی، ادھر عمران نے بوکھلا کر اسے چھوڑ دیا اور وہ کافی اونچائی سے نیچے کی طرف چلی۔ ساتھ ہی عمران کے منہ سے نکلا، ارے باپ رے! اور پھر اسی آواز کے ساتھ ہی دفتن سارا منظر تحلیل ہو گیا۔ نہ وہ سرسبز وادی رہی، نہ ہی عمران، رہ گیا تو صرف اور صرف گھپ اندھیرا۔ سرد موسم کے باوجود اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا، حلق میں پیاس سے کانٹے پڑنے لگے، سب کچھ غائب ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بس ایک گھنٹیوں کی آواز تھی جو کسی صورت تھمنے میں نہیں آ رہی تھی۔ خیالات کا طلسم ٹوٹنے سے پہلے اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے کی کوشش کی، لیکن بے سود، گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ بیتو کے منظر کا تسلسل ٹوٹ چکا تھا، لیکن کلفی والے کی گھنٹی کی آواز شاید خواب و حقیقت کی تفریق سے ناآشنا تھی اور اسی لیے خوابیدہ ذہن کو بے حسی سے جھنجھوڑے ڈال رہی تھی۔ وہ سردیوں میں بھی ایئر کنڈیشنر اور پنکھا چلا کر سونے کی عادی تھی، لیکن بجلی جانے کے سبب ایئر کنڈیشنر بھی بند ہو چکا تھا اور زیرو کا نیلا بلب بھی۔ گھنٹی ایک بار پھر چیخی، اس بار وہ اچھل پڑی، دماغ میں شعلہ سا لپکا۔ بلا کی تیزی سے اس نے سرہانے میز پر رکھے فون کی طرف ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ جولیانا فٹز واٹر، نیند میں ڈوبی آواز میں اس نے کہا۔ سوتے وقت بھی کان کھلے رکھا کرو جولیانا فٹز واٹر۔ ایکس2 کی بھررائی ہوئی آواز سے ناخوشگواری متلاشی تھی۔ سوری سر، جولیا کی آنکھیں بدسور بند تھیں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے شاید، صرف کن پٹیوں پر ہلکا دباؤ سا محسوس کر رہی تھی۔ بات نہیں بنے گی، ورنہ کسی اور کو تمہاری جگہ بھیجا جا سکتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں جناب۔ تو پھر اسی وقت ترنڈا فور کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ وہاں ایک مکان میں چند سفید فام بطور مہمان قیام پذیر ہیں، ان میں ڈنکل مور نام کا ایک آسٹرین بھی ہے۔ اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوگی، اس گھر میں داخل ہونے اور وہیں رکے رہنے کی کوشش کرنا۔ صرف حالات پر نظر رکھو، فی الوقت کسی مہم جوئی کی ضرورت نہیں۔ مکان کا پتہ نوٹ کرو، ویمبلڈن روڈ، گلی نمبر 5، مکان نمبر 7۔ ٹھیک ہے سر۔ جولیانا فٹز واٹر، شاید تم ابھی تک نیند میں ہو۔ نہیں جناب، جولیا نے آواز میں چابک دستی لانے کی کوشش کی۔ کیا تم یہ کام اکیلے کر پاؤ گی؟ صنف نازکا کسی کے گھر میں کسی بھی وقت مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر داخل ہونا آسان ترین کام ہے۔ اس کے باوجود بہتر ہوگا کہ عمران کے ساتھ جاؤ۔ عمران کے ساتھ؟ جولیا کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ کیوں؟ ایکس2 کا لہجہ وہ راہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن عمران کا رویہ اکثر ناقابل فہم ہو جاتا ہے جولیانا فٹز واٹر۔ مشین کے ایک پرزے کو دوسرے کے ساتھ مل کر ہی کام کرنا پڑتا ہے، شکایت کی گنجائش میسر نہیں ہوتی۔ عمران کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے سر۔ جولیا الجھ کر رہ گئی تھی۔ اسے تم ہینڈل کرو گی؟ ایکس2 نے کہا۔ نہیں سر، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جولیانا فٹز واٹر، ایکس2 کو ڈرایا۔ جولیا کو ایک جھٹکا سا لگا، فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ بہت بڑی حماقت سرزد ہوئی تھی اس سے، شاید خواب والی کوفت سے ابھی تک خود کو آزاد نہ کر پائی تھی۔ ہماری زندگیاں ایک بڑے کاز کے لیے وقف ہیں جولیانا، غیر سنجیدگی اور بچکانہ رویوں کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں۔ اپنی ذاتی پسند و ناپسند اور جذباتی وابستگیوں کو پس پشت ڈالنا ہوگا، ورنہ اسی وقت استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ سکتی ہو۔ ایکس2 کے لہجے میں غضبناکی کی جھلک تھی۔ نو سر، سوری سر۔ جولیا بری طرح گڑبڑا گئی، لیکن اس کے نو سر اور سوری سر کا انتظار کیے بغیر ایکس2 فون ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ شدید خجالت کے آثار جولیا کے چہرے پر نمودار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے جو محسوس کیا تھا اسے جھلاہٹ اور بیزاری کے درمیان کے کسی بھی درجے پر فائز کیا جا سکتا تھا۔ فون کو ریسیور پر تقریباً پٹک کر اس نے اپنے وجود کو پورے زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور نرم گدے پر جھول کر رہ گئی۔ نیند کے دوران عمران اعصاب پر سوار تو جاگنے پر یہ ایکس2 جائے تو جائے کہاں۔ اس نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھ کی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور سر کو آگے جھکا کر ٹھوڈی کو سینے پر لٹکایا۔ پھر اسی عالم میں کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر ایک طویل سانس لے کر اٹھی تھی۔ ریڈیم ڈائل والے ٹائم پیس پر نظر ڈالی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے برا سا منہ بنایا، شدید سردیوں کی راتیں تھیں، اور پھر یہ کس قدر بیتوقع حکم تھا۔ فلاں بنگلے میں چند سفید فام افراد مقیم ہیں، وہاں جاؤ، رکے رہنے کی کوشش کرو اور حالات کا جائزہ لو۔ نہ کوئی تفصیل، نہ کوئی اشارہ، وہ بھی رات کے آخری پہر۔ کیا یہ کام دن میں نہیں کیا جا سکتا تھا؟ آخر وہ جا کر کہیں گے کیا؟
یہ سب سوالات اس کے دماغ میں گونج کر رہ گئے۔ نیم جلاہٹ کے عالم میں وہ بستر سے اٹھ کر باتھ روم میں جا گھسی۔ پھر گرما گرم شاور دماغ کو راہ راست پر لانے میں مددگار ثابت ہوا تھا، کیونکہ لباس تبدیل کر کے باہر نکلی تو جلاہٹ کی جگہ گنگناہٹ نے لے لی تھی۔ خود کو ہر درجے تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ بال سنوار کے ہلکا سا میک اپ کیا اور کار کی چابی اٹھا کر باہر نکل آئی۔ جولیا کو فون کرنے سے کوئی 3 گھنٹے قبل X2 نے صفدر کے ذریعے چوہان اور خاور کو ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ JK2424 نمبر کی لینڈ کروزر اور ایک وٹارا جیپ JM5466 کی نگرانی مقصود تھی۔ خاور مسافروں کی روانگی والے حصے میں منڈلا رہا تھا اور چوہان برائے عمل لاؤنج کے سامنے اس طرح چہل قدمی کر رہا تھا جیسے اس کے آبائی گھر کا واکنگ ٹریک ہو، لیکن ابھی تک دونوں ہی گاڑیوں کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ خاور اور چوہان کو ایئرپورٹ پر انتظار کرتے 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کہیں صفدر سے نمبر لکھنے میں بھول چوک نہ ہو گئی ہو۔ ایک دور پر ایک ستون کی آڑ میں کھڑے ہو کر خاور نے ٹرانسمیٹر پر چوہان سے رابطہ قائم کیا۔ صفدر ایسی حماقتوں سے تسلی بخش حد تک مبرہ ہے۔ چوہان کے لہجے میں مسکراہٹ کا عنصر واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آخر X2 کو ہم سے براہ راست رابطہ کرنے میں کیا امر ماننے تھا؟ کیا ہمیں غرض ہونی چاہیے کہ X2 کی ہدایات ہم تک کیسے پہنچتی ہیں؟ اگر ہم روبوٹ ہوتے تو شاید نہیں، بہتر ہوگا کہ یہ شکوہ تم براہ راست X2 سے کرو، شاید اس کا وقت بھی جلد ہی آ جائے۔ تلخ لہجے میں جواب ملا۔ تم ذہنی تھکن کا شکار ہو خاور، چھٹی لے کر تفریح پر نکل جاؤ۔ اس ذہنی تھکن کا بڑا سبب عمران ہے۔ تنویر کو بھی عمران سے پرخاش تھی اور تم بھی اسی راہ پر چل پڑے ہو۔ تنویر کا معاملہ اور تھا، جولیا کے سلسلے میں عمران کو رقیب سمجھنے لگا تھا۔ عمران کی دلچسپی جولیا میں 0 کے برابر ہے اور جولیا کی خاور کی ہنسی زہریلی تھی۔ تم عمران کی شخصیت سے واقف نہیں ہو، ورنہ یہ بات نہ کہتے۔ تم ہی واقف رہو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں اس کی شخصیت سے۔ اس بحث میں الجھ کر کہیں اپنے ہدف سے غافل نہ ہو جانا۔ تم اپنے ہدف کی فکر کرو، خاور خشک لہجے میں بولا۔ ایک طویل سانس لے کر چوہان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ JK2424 تیز رفتاری سے اسی طرف آتی نظر آئی۔ سیاہ لینڈ کروزر کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا سفید فام شخص پچھلا دروازہ کھول کر اترا۔ اسے دیکھ کر سواریوں کے منتظر لوگوں کے ہجوم میں سے یورپی نقوش والے 2 سفید فام مرد اور ایک نوجوان عورت آگے آئے تھے۔ لمبے تڑنگے شخص نے ہاتھ ماتھے کو چھو کر جیسے انہیں سلوٹ کیا، پھر ان میں سے ایک کے اشارے پر ٹرالیوں میں رکھے 3 سوٹ کیس اور 2 بڑے کارٹن اٹھا کر گاڑی کے پچھلے حصے میں رکھنے لگا۔ چوہان تیزی کے ساتھ اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھا۔ پھر تعاقب کے آغاز سے پہلے اس نے خاور کو ٹرانسمیٹر پر آگاہ کیا تھا۔ سردی تو ویسے ہی غضب کی پڑ رہی تھی، اب اس کا علم تو ٹی وی نیوز بلیٹن سے ہی ہو سکتا تھا کہ فٹ پاتھوں کے ٹٹرتے ہوئے مکینوں میں سے کتنوں کی روحیں اس رات ایئرپورٹ سے گزرے بنا ہی آسمانوں کی طرف پرواز کر جانے والی تھیں۔ لیکن چوہان کا یہ حال تھا کہ ایئرپورٹ کی حدود عبور کر کے موٹر سائیکل جو ہی مین روڈ پر پہنچی، چہرے کے عضلات جیسے سن ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو خاور کی کار اس وقت پارکنگ ایریا سے باہر آ رہی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے چوہان نہ جانے کس دھن میں تھا کہ ہیلمٹ لینا بھی یاد نہ رہا تھا۔ کبھی کبھار X2 کے لہجے کی سردی بھی ریڑھ کی ہڈی کے مہروں سے ہوتی ہوئی دماغ میں اس طرح سرایت کر جاتی تھی کہ بتائے گئے حکم کے سوا باقی سب کچھ یادداشت کی پلیٹ سے محو ہو جایا کرتا تھا۔ لینڈ کروزر نیشنل ہائی وے سے سپر ہائی وے کو ملانے والی سڑک پر آئی تو چوہان کو اندازہ ہوا کہ سفر خاصا طویل ثابت ہونے والا ہے۔ پھر کوئی آدھے گھنٹے کے بعد یہ تعاقب اختتام پذیر ہوا تھا۔ محلے کو ذہن نشین کرنے کے بعد چوہان نے X2 سے رابطہ قائم کیا اور دھیمی آواز میں اسے رپورٹ دینے لگا۔ عمران کے فلیٹ کے سامنے پہنچ کر جولیا نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ گھنٹی بجنے کی آواز اسے بھی سنائی دینے لگی تھی، لیکن کسی انجانے انتقامی جذبے کے تحت انگلی اس وقت تک نہ اٹھائی جب تک عمران کی دھاڑتی آواز نہ سن لی۔ ابے یہ کیا پاگل پن ہے؟ ساتھ ہی دروازہ کھلا اور عمران کی نیند میں ڈوبی آنکھیں گھورتی نظر آئیں۔ تمہیں جگانے کا بہترین نسخہ، جولیا چڑھانے والے انداز میں مسکرائی۔ معاف کیجیے گا محترمہ، نسوانی بیماریوں کا علاج ہمارے ہاں دستیاب نہیں، کوئی اور عارضہ ہو تو کل دن میں آئیے گا، 200 روپے فیس علاوہ تعویذ، لہٰذا آپ چلتی پھرتی نظر آئیے۔ بالکل ٹھیک، آ جاؤ باہر، میں تمہارے ساتھ چلتی پھرتی نظر آنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے ہاں مرد آگے آگے چلتے ہیں اور جورو اپنے چنو منو کی انگلیاں تھامے 7 قدم پیچھے، لہٰذا ساتھ چلتی پھرتی نظر آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ کیے جاؤ بیکار کی بکواس، آج مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ یہ کہتے ہوئے جولیا اسے پیچھے دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ پھر عمران کا حلیہ دیکھ کر ایک بے ساختہ قسم کا قہقہ اس کے حلق سے آزاد ہوا تھا۔ سر پر عجیب وضع کی ٹوپی پہن رکھی تھی
और ऊपर से मफलर इस तरह लपेटा हुआ था कि चेहरे पर सिर्फ आंखें और नाक की नोक दिखाई दे रही थी। अरे अरे, ये क्या गजब कर रही हो? मैं तुम्हें साथ ले जाए बगैर यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। अब गधे की तरह निकलना शुरू कर दूंगा। क्या मतलब? जूलिया ने उसे घूरा। मतलब ये कि बिल्कुल रोजियाना अंदाज में जुबान चला रही हो। पड़ोस की किसी शमशादुन्निसा टाइप खातून से याद अल्लाह तो नहीं हो गई? जूलिया ने जैसे सुनी अनसुनी कर दी। सोफे पर बैठकर पाँव मेज पर धर दिए और आंखें बंद कर ली। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो, अभी आ जाएंगे खुदाई फौजदार। कमबख्त दूरबीनें लगाकर बैठे रहते हैं कि किस फ्लैट में लड़की कब दाखिल हुई और कब निकली। टरिंडा 4, विंबलडन रोड, गली नंबर 5, मकान नंबर 7। तुम नहीं चलोगे तो मैं तन्हा जाऊंगी। X2 का हुक्म है। बहुत अच्छा रहेगा, तुम तन्हा ही जाओ। मैं यहाँ तुम्हारी व खैरियत वापसी की दुआ करूंगा। टीवी पर वो चैनल लगाकर सर धुनता रहूंगा जिसमें एक सेल्फ मेड बुजुर्ग झंडी लहरा लहरा कर बिना पहनते लोटे की तरह झूमते रहते हैं। कहते हैं कि झूम झूम कर दुआ मांगने से जल्द कबूल हो जाती है। तो तुम नहीं जाओगे? कई रातों बाद आज चैन की नींद आई थी, वरना सुलेमान और गुलरुख की सर पटोल ने नाक में दम कर रखा था। कल ही बातचीत हुई है उनकी। अब खुद ही बताओ मैं कैसे जा सकता हूँ? किस बात पर झगड़ा चल रहा था? अरे वही, ये सुलेमान का बच्चा चरस के पैसे जमा करने के लिए जोसेफ को फकीर बनाकर सड़क पर खड़ा कर देता था और उस रकम में से अपना हिस्सा भी वसूल करता था। एक दिन उसकी मत मारी गई और भीख के पैसों से गुलरुख के लिए तोहफा ले आया। पता चला तो बिफर गई। इसके बाद जो फसाद शुरू हुआ तो कल कहीं जाकर गोलाबारी थमी। सोना तो तुमको वैसे भी नसीब ना होगा। वो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराई। अंदाज ऐसा था कि इमरान आसमान की तरफ मुंह उठाकर बुड़बुड़ाया, या अल्लाह उठा ले मुझे या आबरू बचा दे। आबरू बचाने का ख्याल उस वक्त क्यों ना आया था जब TB3 के साथ 6 दिन ऐश करते रहे थे। याद है ना वो ऑपरेशन हलाकत खेज? ऊंट बेचारा तो मुफ्त में ही बदनाम है। इमरान कराह कर बोला, साथ नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे अरे, हमारी तरफ तो राखी बनवाने का रवाज भी नहीं है। X2 का हुक्म है, सुना तुमने? राखी बनवाना? इमरान ने आंखें फाड़ी। जूलिया उसे घूरने लगी। कीड़े पड़ेंगे उसके, X2 ही समझेगा तुमसे भी। अब तो X2 का नाम सुनकर वालिद साहब का हैवला जहन में घूम जाता है। ओहदे का तकाजा है। तुम्हारे वालिद महकमा सुराग रसानी के डीजी हैं और X2 का ओहदा भी कम नहीं होगा शायद। वालिद साहिब सगदिली का पेकर ना होते तो मैं X2 जैसे लाल बुजकड़ों के हाथ यूं हलकान तो ना हो रहा होता। उसके चेहरे पर गम के आसार गहरे होते गए। फिर दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप कर रुख दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे आंसू पीने की कोशिश कर रहा हो। जूलिया बेचैन हो गई, उठकर बेख्तियार आगे बढ़ी और उसके शाने पर हाथ रख दिया। इमरान को जैसे करंट लगा, उछलकर पीछे हटा और बौखलाए हुए अंदाज में बोला, नहीं नहीं, खुदा के लिए, जंगली हो तुम। जूलिया झल्ला उठी। उधर इमरान पीछे हटते हटते दरवाजा खोलकर फ्लैट से बाहर निकल गया था और सीढ़ियां फलांगता हुआ सड़क पर जा खड़ा हुआ था। जूलिया भी पांव पटकती हुई उसके पीछे आई थी। नाकाबिले तो जी थी यह हरकत। इस पर भी अगर जूलिया का सर पीटने को जीना चाहता तो उसे अपने सही दिमाग होने में शुबा होने लगता। उज्जड़ और गंवार हो, अब नौज कहकर नाक पर उंगली भी रख लो। तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार कर अच्छा खासा इंसान भी खुद को अहमक महसूस करना शुरू कर लेता है। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जो खुद को अहमक महसूस करे उसे अपने शजरा नसब को हम वक्त जेब में रखना चाहिए। उसने मसमसी सूरत बनाई। और अगर अपने साथ वाला अहमक महसूस हो तो कन्फ्यूशियस कहता है कि ऐसी सूरत में अपना निकाहनामा साथ रखो। चलो बैठो। वो कार का अगली सीट का दरवाजा खोलते हुए बोली। इमरान बैठ गया। जूलिया ने कार स्टार्ट करके मेन रोड पर डाल दी। ट्रैफिक ना होने के बराबर था। वो जल्द ही शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आ निकले। रास्ते का बखूबी इल्म था, इसलिए रुके बगैर कार चलाती रही। टरिंडा 4 का इलाका मरकजी शहर से कोई 60 मील की मसाफत पर था। यहाँ के रहायशियों में फौजी और सरकारी अफसरान की तादाद ज्यादा थी। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस दोनों ही। एक एक कोठी की मालियत उन अफसरान की जिंदगी भर की आमदनी से भी कई गुना ज्यादा थी। बेशतर प्लाट अभी तामीर के मरहले में दाखिल नहीं हुए थे। घर एक दूसरे से काफी फासले पर वाक़ थे। खाली जगहों पर कांटेदार झाड़ियां और खुदरू पौधे और दरख्त उगे हुए थे। इमरान की आंखें बंद थी। अब जूलिया को उसकी खामोशी खलने लगी। क्या हुआ, सो गए क्या? इमरान की तरफ से कोई जवाब न मिला। जूलिया फिर बोली, बकवास, तुम पर भी नींद का असर होता है? मैं मान ही नहीं सकती। ऐसे दिमागों पर नींद तो क्या, मौत भी मुश्किल ही काबू पा सकती है। तारीफ है या नेजाबाजी के मशक? इमरान बोला। आंखें बंद ही रहीं। इसी तरह की नोकझोंक रास्ते भर जारी रही। तकरीबन आधे घंटे बाद जूलिया ने कार की रफ्तार आहिस्ता करके टरिंडा 4 जाने वाली सड़क पर मोड़ दी।
यहाँ तरंडा फोर का साइन बोर्ड भी नस्ब था। ये सड़क भी खासी तवील साबित हुई। फिर दाएं सिमत मुड़ने के बाद इक्का दुक्का कोठियों का सिलसिला शुरू हुआ। इमरान ने अपनी तरफ का शीशा नीचे कर दिया था और सर्द हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे। लो, हम पहुंच गए। वो रहा बंगला नंबर 7। इमरान ने बाहर सा मुंह खोलकर जमाही ली और फिर भवें सिकोड़कर अहमकाना अंदाज में मुंह चलाने लगा। जाओ, कॉल बेल दबाओ, इमरान ने कहा। लेकिन कहेंगे क्या, ये तुम जानो। इमरान ने लापरवाही के इजहार के लिए शाने उचकाए। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं सूझ रहा कि क्या बहाना तराशा जाए। कह देना कुछ गुंडे पीछे लगे हुए हैं, पनाह दे दो। बेकार की बात, आजकल कोई यकीन नहीं करता। दूसरे शहर से आकर जेब कट जाने का बहाना कैसे रहेगा। कह देंगे किराए का बंदोबस्त होते ही लौट जाएंगे। इसी बहाने एक रात तो टिक ही पाएंगे। बहुत अच्छे, कार में आए हैं और घर जाने का किराया नहीं है। दिमाग चल गया है क्या? जूलिया दांत पीस कर बोली। अच्छा, तुम घंटी तो बजाओ, बात मैं कर लूंगा। इमरान के अंदाज में बला की संजीदगी थी, जैसे अपनी तजावीज़ के काबिल अमल होने में कोई शुबा ना हो। लेकिन जूलिया की हठधर्मी के आगे मजबूर होकर रह क्या हो। मिलाकर गुस्सीली नजरों से इमरान को घूरते हुए जूलिया ने घंटी का बटन दबाया। अंदर दूर कहीं घंटी बजने की आवाज सुनाई थी। 2 मिनट बाद दरवाजे के साथ ही एक ट्यूबलाइट टिमटिमा कर रोशन हुई। हल्की सी दूधिया रोशनी छिनकर बाहर आ रही थी। फिर चंद लम्हों बाद किसी के कदमों की चाप नजदीक आती सुनाई दी। दरवाजा खुलने से पहले इमरान अपने सर पर वही अजीब बेहंगम सी टोपी जमा चुका था। ऐसी टोपी जिसके अतराफ से सफेदी झांक रही थी। जूलिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन इमरान ने उसी पर ही बस न की, बल्कि जेब से मोटे फ्रेम और मोटे शीशों का चश्मा निकालकर नाक पर जमा लिया। उस चश्मे ने चेहरे पर हमा वक्त बराजमान हमाकत अंगेजी में कई गुना इजाफा कर दिया था। हमाकत अमेज नूर का एक हाला उसे इमरान के चेहरे पर मंडलाता नजर आया, लेकिन इससे पहले कि वो सर पीटने के ख्याल को अमली जामा पहनाती, दरवाजा खुल चुका था। दरवाजा खोलने वाला एक उधेड़ उम्र शख्स था। तवक्को के बरखिलाफ आंखों में नींद नाम की कोई चीज न थी। अलबत्ता हैरत और बेयकीनी का एक मिला जुला तासुर जरूर मौजूद था। जी फरमाइए, उसने बढ़ाई हुई आवाज में कहा, फिर खनखार कर गला साफ किया। अभी तक उसकी नजर जूलिया पर नहीं पड़ी थी, शायद इसलिए कि घंटी का बटन दबाकर वो 4-5 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई थी। आप किराएदार है ना? इमरान ने उसकी नाक के सामने उंगली नचाते हुए कहा। लहजा कुछ इस किस्म का था कि मुखातिब की कोई चोरी पकड़ ली हो। जी नहीं किबला, ये किबला शायद इमरान के हुलिये का असर था। ये मकान हमारा है। इमरान ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। उधेड़ उम्र शख्स चौंक कर एक झटके से 2 कदम पीछे हुआ। साथ ही उसने घूरकर नवारिद की अजीबुल खलकत टोपी को देखा, जैसे टोपी उसके पागलपन होने का नाकाबिल तरदीद सबूत हो। गालिबन वो इमरान को कोई नौसरबाज समझ बैठा था या फिर कोई सनकी बूढ़ा। दरवाजे पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। करीब था कि वो दरवाजा बंद कर लेता, लेकिन उसी लम्हे जूलिया पर नजर पड़ी और वो ठिठक कर रह जाने पर मजबूर हो गया। इधर इमरान ने भी महसूस कर लिया था कि नागवारी के तासुरात यकलख्त उसके चेहरे से गायब हो गए थे। फिर उसकी नजरों का ताकुब करते ही सूरत हाल का अंदाजा हुआ। वह एक तवील सांस लेकर रह गया। सफेद चमड़ी आज भी इज्जत और साख की अलामत थी। लेकिन जनाब, आप इस मकान के मालिक किसी तरह भी नहीं हो सकते। उधेड़ उम्र शख्स ने खुद को पुरसकून रखते हुए जवाब दिया। ये और बात है कि मुखातिब तो इमरान था, लेकिन नजरें जूलिया पर जमी थी। जी क्या फरमाया? आपका दिमाग तो नहीं चल गया? इमरान ने एहतजाजी अंदाज में हाथ निचाए। ये नाखुशगवार फरीजा भी गालबन आप ही के दिमाग से सरजद हो रहा है। इस बार कदर तुर्श लहजे में जवाब मिला था। हमारे पास मलकियत की दस्तावेज मौजूद है। इमरान ने दोनों हाथ कमर पर जमा लिए। नामुमकिन है जनाब, आप ख्वामखा अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं या फिर गलत दरवाजे पर खड़े हैं और आप ख्वामखा हमारी जायदाद पर अपना हक जता रहे हैं। देखिए जनाब, ये मकान मेरे इंतहाई करीबी अजीज का है और उन्होंने आपको रिहाइश के लिए दिया है। मैं आपके उन्हीं करीबी अजीज का होनहार फर्जंद हूँ। वाह साहिब, ये मसला तो चुटकी बजाते हल हो गया। इनसे मिलिए बेगम, आप हैं प्रोफेसर फारिक ख्याली, अब्बा जी के लंगोटिए। उधेड़ उम्र शख्स ने इमरान को खा जाने वाली नजरों से घूरा। जी क्या फरमाया? फारिक ख्याली? जी हाँ, मेरे वालिद ने यह मकान बरसों पहले आपको यानी अपने जिगरी दोस्त को रिहाइश के लिए दिया था। देखिए जनाब, मैं वो नहीं हूँ, यानी वो क्या नाम लिया था आपने? तो आप अंकल फारिक ख्याली नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप उनके फर्जंद होंगे। अजीब इत्तेफाक है साहिब, हम भी फर्जंद, आप भी फर्जंद। इमरान ने बेढंगेपन से कहका लगाकर उसके हाथ पर हाथ मारने की कोशिश की। ये और बात है कि जवाब में हाथ जैसी कोई चीज पेश नहीं की गई थी। अरे नहीं साहिब, ना मैं वो हूँ। वो क्या नाम है?
ہاں فاری خیالی، اور نہ ہی ان کا فرزند، میں تو آدم علی تیمور بیزار ہوں۔ دیکھیے صاحب، اگر آپ ہم پر طنز فرما رہے ہیں تو یہ انتہائی نازیبا حرکت ہے۔ یعنی آپ یہ جتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری گفتگو سے بیزار ہو چکے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم چلتے پھرتے نظر آئیں۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، آدم بیزار جھچ ہو کر بولا۔ ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر کنکھیوں سے جولیا کی طرف دیکھا۔ بیگم، یہ ہم کہاں گئے ہیں؟ 12-13 گھنٹے کے سفر کے بعد یہاں پہنچے بھی تو غلط پتے پر۔ عمران نے چشمے کے نیچے سے انگلیاں ڈال کر آنکھیں کھجائیں۔ لیکن یہ درست پتے پر پہنچانے میں ہماری مدد تو کر ہی سکیں گے۔ یہ کہتے ہوئے جولیا نے ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ آدم بیزار کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، کیوں نہیں؟ جولیا کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ جولیا کی موجودگی نے آدم بیزار کی بیزاری کو دلچسپی میں بدل دیا تھا۔ جولیا پہلے ہی اپنے سراپے پر اس کی نظروں کی لہریں محسوس کر چکی تھی۔ عمران سے گفتگو کے دوران کئی بار وہ اس کے چہرے اور خد و خال کا جائزہ بلکہ ایکس رے لے چکا تھا۔ محترم، ہم معافی چاہتے ہیں، ویسے مارے سردی کے ہمارا برا حال ہے، کیا آپ کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنے گھر میں قیام کی اجازت دے سکتے ہیں؟ رات کے اس پہر ہمیں اپنے انکل کو تلاش کرنا قریب ناممکن ہوگا، ورنہ ہم کسی اور شریف آدمی کے آرام میں مخل ہوں گے۔ آدم بیزار کچھ نہ بولا، بس ٹٹولنے والی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو گھورتا رہا جس کے چہرے پر حماقت کا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ آپ اپنے کیا نام ہے؟ ہاں، فاری خیالی صاحب کا ایڈریس تو لے کر ہی چلے ہوں گے۔ آدم بیزار کو جیسے یکلخ خیال آیا۔ جی، آپ نے درست فرمایا، دراصل ہم نے ان کا پتہ نوٹ بک میں لکھا ہوا تھا۔ وہ نوٹ بک فاضل پور میں کہیں گم کر رہے ہیں۔ فاضل پور؟ کیا یہ کسی شہر کا نام ہے؟ ہماری معلومات کے مطابق اس نام کا کوئی سیارہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، کہہ کر عمران نے منہ پھاڑ کر فلک شگاف کہہ کر لگایا۔ انداز ایسا تھا جیسے اپنے حصے مزاح کی داد بھی مطلوب ہو۔ میرا مطلب یہ تھا کہ کسی شہر کا نام ہے یا کسی شہر کا کوئی علاقہ۔ خیر، آپ اندر تشریف لے آئے، آرام کریں، صبح اپنے انکل کو تلاش کر لیجیے گا۔ اس نے ایک بار پھر کنکھیوں سے جولیا پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ زحمت تو ہوگی آپ کو، جولیا نے آنکھوں میں نشیلا پن لاتے ہوئے کہا۔ تکلف برطرف، اندر تشریف لائیے، آدم بیزار نے کہا۔ یہ آپ کا نام سمجھ میں نہیں آیا۔ عمران بولا، میرا نام آدم علی تیمور ہے، شاعری سے شغف ہے، اس لیے اپنا تخلص بیزار رکھ لیا ہے، اس طرح نام ہو گیا آدم بیزار۔ جی ہاں، میں نے آپ کا کلام پڑھا ہے۔ اچھا، تو وہ مشہور شعر آپ ہی کا ہے؟ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ ہیں مشتاق، ہم ہیں بیزار۔ ارے واہ صاحب، کیا غزل کہتے ہیں صاحب آپ، خوب گاڑی چلے گی آپ سے ہماری۔ جی نہیں، یہ شعر مرزا غالب کا ہے اور آپ نے الٹ پڑھ دیا ہے۔ بیزار کے لہجے میں اکتاہٹ درائی۔ ارے صاحب، خیال آرائی ہی تو ہے، الٹا سیدھا کاہے کا؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ اپنا سلسلہ کلام اندر آ کر جاری رکھ پائیں؟ کیوں نہیں، عمران جلدی سے بولا۔ پھر وہ اس کے ساتھ صدر دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہ آدھے ایکڑ پر محیط بڑا سا کمپاؤنڈ تھا جس کے بیچوں بیچ پرانی طرز کی خاصی اونچی عمارت تھی۔ عمارت نہیں تھی لیکن بہت پرانے انداز پر بنائی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر وکٹورین طرز کی رہائشی عمارتوں کا خیال آتا تھا۔ ایسی عمارتیں ان کے اپنے شہر کے طبقہ امرا کے قدیم علاقوں میں اب بھی نظر آتی تھیں۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، اچانک آدم بیزار نے پوچھا۔ خادم کو عبد المنان کہتے ہیں، ویسے نام بھی یہی ہے۔ عمران بے ڈھنگے پن سے ہنسا۔ بھئی ہم آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ آخر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جناب مجھے فلاں فلاں کہتے ہیں۔ ارے بھئی سیدھی طرح کیوں نہیں کہا جاتا کہ جناب میرا نام فلاں فلاں ہے؟ آدم بیزار نے زبردستی مسکرا کر سر ہلا دیا، کیونکہ عمران کے انداز سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت تک اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائے گا جب تک اپنی بات کی تائید نہ کروا ڈالے۔ واقفیت کے بغیر کسی کو گھر میں ٹھہرا لینا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جولیا نے کہا، آپ سے تو پہلی ہی نظر میں انسیت کا احساس جگا تھا، واقفیت تو رہی ایک طرف۔ آدم بیزار دبے لہجے میں بولا۔ شاید کوشش یہ تھی کچھ اس طرح کہ الفاظ عمران کے کانوں تک نہ پہنچ پائیں۔ جولیا اس وقت ان دونوں کے درمیان میں چل رہی تھی۔ اگر آپ کے پاس اپنے انکل کا فون نمبر ہوتا تو یہ دشواری پیش نہ آتی۔ ارے صاحب، اسی کا تو رونا ہے، فون اگر لگایا ہوتا انکل نے تو فون پر ہی بات نہ کر لیتے، زندگی بھر فون نہ لگوایا۔ کہتے ہیں فون کے سپیکر سے گزر کر جو آواز کان میں پڑے اس سے سننے والے کے کان میں روز قیامت سور کی آواز نہیں گونجے گی، بس یوں ہی بے خبری میں موت دبوچ لے گی۔ آپ ہی بتائیے صاحب، ہے نا نرالی منطق؟ لاکھ سمجھایا مگر مجال ہے جو ٹس سے مس ہو جائیں۔ ماشاءاللہ کافی دیندار بزرگ معلوم ہوتے ہیں، کافی سے ایک بالشت کام۔
دراصل اونٹ کی سواری ترک کر چکے ہیں۔ کمال ہے صاحب۔ ایسے میں وہ آدم بیزار کے ہمراہ کوٹھی کی انیکسی میں داخل ہو گئے تھے۔ مرکزی رہائشی حصے سے ذرا ہٹ کر بنائی گئی انیکسیوں یا آؤٹ ہاؤسز کو عام طور پر مہمان خانے، کتب خانے یا اسٹڈی رومز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ برآمدے میں انہیں زیرو کا بلب جلتا نظر آیا۔ سامنے ہی 3 کمرے تھے۔ آدم بیزار انہیں ساتھ لیے ایک کمرے تک آیا۔ یہ ہمارا آؤٹ ہاؤس ہے۔ 2 کمرے میرے کتب خانے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ 3 کمرے ہیں جو مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 میں آج کل ہمارے چند غیر ملکی دوست ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ آپ تکلف نہ کریں، کھانا ہم نے راستے میں ہی لے لیا تھا، جولیا نے جلدی سے کہا۔ تب پھر میں کافی لے آتا ہوں۔ اتنی رات گئے کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ نہیں، سردی بھی غضب کی ہے۔ او، لیکن پہلے ہیٹر آن کر دوں۔ جولیا نے محسوس کیا تھا کہ آدم بیزار کو اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے کے لیے جیسے باقاعدہ کوشش کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر اس نے ہیٹر آن کیا اور کمرے سے چلا گیا۔ جولیا نے باہر جھانکا تو وہ مرکزی رہائشی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ ارے سنتی ہو نیک بخت، رجا ہی لیا تم نے چچا کو۔ عمران نے اس کے چہرے کے سامنے لا کر ہاتھ نچائے۔ ناخن بہت تیز ہیں آج کل، منہ نوچ لوں گی، جولیا بھنا کر بولی۔ بیزار کے سامنے یہ رویہ مت رکھنا، بڑی امیدیں ہیں اسے تم سے۔ عمران نے سر دابری۔ بکواس کرو گے تو دانت بھی توڑ دوں گی، جولیا نے بھویں چڑھا کر کہا۔ تم نے بھی کسر نہیں چھوڑی۔ ہائے، کس ادائے دل ربائی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اسی وقت ڈھیر ہو گئے تھے موصوف۔ ایسا نہ کرتی تو قدم بھی نہ رکھنے دیتا اندر۔ عمران نے آنکھیں سکوڑ لی جیسے کچھ سوچنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہم اس طرح اعلانیہ داخل ہونے کی بجائے کسی طرح اس کے علم میں آئے بغیر اندر جا پہنچتے؟ جولیا نے کہا۔ ایکسٹو نے کہا تھا کہ چند روز یہاں رکے رہنے کی کوشش کرو۔ چوری چھپے آتے تو یہ ممکن نہ ہوتا۔ کچھ سوچا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے؟ قبلہ والد صاحب کو یہ بھی ایک شکوہ ہے کہ صاحبزادے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے یکسر محروم ہیں۔ سوچ سمجھ کا کام کرتے تو ایکسٹو کو بھی مات کر جاتے۔ جولیا ڈیئر، اب تم سو جاؤ، تمہارے ذہن پر ایکسٹو اور بے خوابی بری طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے۔ کہاں سوؤں؟ اس نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہاں صرف ایک ہی سنگل بیڈ موجود تھا، میں یہاں بیڈ پر اور تم وہاں قالین پر۔ تم کیوں نہیں سو جاتے قالین پر؟ خاوند کو فرش پر سلاؤ گی اور خود گدے پر؟ نکاح ساکت ہو جائے گا بیگم۔ بکو مت، میں نیچے نہیں سوؤں گی، جولیا نے سر کو جھٹکا دے کر کہا۔ ٹھیک ہے، راہداری میں سپرنگ والا صوفہ میں نے دیکھا تھا، جاؤ جا کر اس پر لیٹ جاؤ۔ عمران نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ بیٹھے بٹھائے درندگی اور وحشیانہ پن پر اتر آتے ہو۔ وحشت ہی میرے اور تمہارے حادثہ پیدائش کا محرک ہے۔ انسانیت کے جملہ حقوق تو انہی کے نام محفوظ ہیں جو درندگی کے عالمی چیمپئن ہیں۔ رہنے دو یہ انقلابی لفاظی۔ اگر تم باہر جا کر ہی سونا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، شوق سے جاؤ، لیکن پہلے میں ذرا جا کر اس بیزار کو یہ بتاؤں کہ تم میری کل وقتی بیگم نہیں ہو، دل و جان کی طرح بازار سے لے آیا ہوں۔ بازار سے لے آئے ہو؟ اس سے کیا مطلب؟ جولیا کی آواز بلند ہو گئی۔ ارے بھائی، بیزار نے سن لیا تو کڑکڑی ہو جائے گی۔ یہ نہ بھولو ہم یہاں صرف ایک ہی رات بسر کرنے کے لیے نہیں آئے، عمران بولا۔ جولیا منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ یک بیک عمران کے چہرے پر سنجیدگی کے علامات ابھر آئی تھیں۔ پھر وہ اٹھا تھا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر کے اندھیرے میں گھورنے لگا۔ جلد ہی آدم بیزار کافی کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے دونوں کے سامنے ایک ایک کپ رکھنے کے بعد تیسرا کپ خود اٹھا لیا۔ میں کافی اچھی نہیں بنا سکتا، لیکن ملازم کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، کافی بہت اچھی ہے۔ عمران نے کپ اس کے ہاتھ سے لے کر کافی کا گھونٹ بھرا اور کپ تھامے دوبارہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آپ نے اپنے مہمانوں کا ذکر کیا تھا، جولیا مسکرائی۔ کسی انسیکٹی سائیڈ کمپنی میں کام کرتے ہیں، ایگریکلچرسٹ ہیں، فصلوں کا کوئی سروے کر رہے ہیں، کسی نئے فارمولے کے حوالے سے شاید اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں مقیم ہے اور شاید چند روز مزید بھی قیام رہے گا۔ او اچھا، اور آپ کیا کام کرتے ہیں بھلا؟ جولیا نے کافی کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ بیزار نے سرخ لپسٹک کے اس نشان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جو جولیا کے ہونٹوں سے کپ پر منتقل ہو گیا تھا۔ سرکاری ملازم کہہ لیں یا سرکاری افسر، آج کل منسٹری آف فارن افیئرز میں پوسٹنگ ہے۔ بیزار کی آواز میں عجیب سی کپکپاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ غیر ممالک تو آنا جانا لگا رہتا ہوگا۔ جی ہاں، اس بار اس نے براہ راست جولیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ انداز فخریانہ تھا۔ آئی لو ٹو ٹریول ابروڈ، لیکن یہ کہیں باہر جاتے ہی نہیں۔ جولیا نے جملے کا دوسرا حصہ ادا کرتے ہوئے آواز اس طرح دھیمی کر کے یہ تاثر دینا چاہا کہ یہ جملہ عمران کے کان تک پہنچنے نہ پائے۔
بیزار نے زیر لب مسکراتے ہوئے عمران کی طرف ایک اچٹی ہوئی نظر ڈالی۔ جب سے ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے میں تو اسی ملک بلکہ اپنے شہر تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہوں۔ جولیا نے یہ کہتے ہوئے ایک سر داب بھری۔ یہ جاننا بیزار کے لیے قدر تمانیت کا سبب رہا کہ جولیا اسے اپنی کسی بات میں رازدار بنا رہی ہے۔ آنکھوں سے مترشح تھا کہ اس کا ذہن جولیا اور اپنے تعلق کے حوالے سے کسی منظر کشی میں مگن ہے۔ زیر لب مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی اور آنکھوں میں سرخ ڈورے اتر آئے تھے۔ البتہ عمران ان کی گفتگو سے قطعی بے نیاز لگ تھلگ کھڑا تھا۔ آپ یہاں کی تو معلوم نہیں ہوتی مم، میرا مطلب ہے کہ یہ حسن اور دل آویزی یہاں کی آب و ہوا کی صناعی کا نمونہ تو نہیں۔ بیزار نے نثر میں شاعری کرتے ہوئے ایک بھرپور نظر جولیا کے چہرے پر انڈیلی۔ میرے والد سوئس تھے اور والدہ آسٹرین۔ آسٹرین؟ اتفاق سے میرے مہمان کا تعلق بھی آسٹریا سے ہے۔ او، کیا نام ہے ان کا؟ جولیا کے لہجے میں اشتیاق کی جھلک تھی۔ ڈنکن مور۔ دفعتاً عمران پلٹ کر جولیا سے مخاطب ہوا۔ جولی، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم انکل فارغ خیالی کا گھر کل تک تلاش نہ کر سکے تو ہمارا یہ سفر بیکار جائے گا۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ کسی ہوٹل میں ہی قیام کر سکیں۔ میرے پاس کچھ رقم ہے، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس طرح آدم بیزار کو دیکھا جیسے عمران کے اس بات پر کھسیاہٹ کا شکار ہو گئی ہو۔ آپ پریشان نہ ہوں، اپنے انکل کو تلاش کرنے کے سلسلے میں اگر آپ کو 2-4 دن بھی لگ جاتے ہیں تو آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ پس انداز کی ہوئی رقم ہوٹل میں قیام پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آدم بیزار نے اس انداز میں کہا جیسے اس کی دلی مراد برائی ہو۔ ارے نہیں، بھلا ہم آپ کو اتنی تکلیف کیوں دینے لگے؟ جولیا کے لہجے میں اپنائیت موجیں مار رہی تھی۔ تکلیف کیسی؟ شاید آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتی۔ آدم بیزار کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری جیسے یکا یک ہی لاٹری نکلنے کی اطلاع ملی ہو۔ پریشانی تو آپ کو ہوگی جناب والا، عمران سنجیدگی سے بولا۔ بے خوابی کا پرانا مریض ہوں، نیند نہیں آتی تو کمرے سے نکل کر ٹہلنے لگتا ہوں۔ عین ممکن ہے کہ یہ آپ کو ناگوار گزرے بیزاری صاحب۔ عمران ہوانوکوں کی طرح پلکیں جھپکا کر بولا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ویسے آپ میرا نام غلط لے گئے، بیزاری نہیں، آدم بیزار۔ جی ہاں، وہی۔ میں بھی کتنا احمق ہوں۔ اب دیکھیے، میں نے اپنے معزز مہمانوں کے نام اب تک نہیں پوچھے، اس لیے میں بھی کم احمق نہیں۔ جولیانا فٹز واٹر۔ جولیا نے مسافہ کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ مسافہ کے دوران جولیا نے اس کے ہاتھ میں کپکپاہٹ صاف محسوس کی۔ اس دوران چہرہ قدرے سرخ بھی ہو چلا تھا۔ احمق آپ نہیں، صرف میں ہوں جناب۔ اور دیکھیے صاحب، عمران نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، حماقت پر صرف ہمارا کاپی رائٹ ہے۔ بڑی جدوجہد اور محنت سے ہم نے یہ مقام اپنے لیے حاصل کیا ہے اور ہم کسی بھی قیمت پر اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ ہم اس سلسلے میں مقدمہ بھی دائر کر سکتے ہیں، اس لیے احمق ہم ہیں، آپ نہیں۔ عمران کی آنکھیں باہر کو بلائی تھیں اور لہجہ حد درجے تلخ ہو گیا تھا۔ جولیا نے اسے بری طرح گھونٹ کر دیکھا۔ اس کی دانست میں عمران کی حرکت پورا کھیل بگاڑنے کا تیر بہدف نسخہ تھی۔ جی بالکل۔ بیزار کھسیانا سا ہو گیا۔ حماقت ہمارا ذریعہ معاش ہے۔ عمران کی آواز کچھ بلند ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے کی رگیں تن گئی تھیں اور مٹھیاں بھنچ گئی تھیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ بیزار نے بوکھلا کر جولیا کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، ٹھیک تو ہے نا یہ؟ کہیں حملہ تو نہیں کر بیٹھیں گے؟ جولیا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی، پھر سرگوشی کے انداز میں بولی، دوہری شخصیت کے مریض ہیں۔ کہتے ہیں اگر تم جولیانا ہو تو میں جون ایلیا ہوں۔ پھر انہی کے انداز میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غالباً اس وقت بھی یہی ہوا ہے۔ میں نے آپ کو اپنا نام بتایا نا تو یہ جون ایلیا کی جون میں آ گئے۔ ایسے دورے ان کو کبھی کبھار پڑتے ہیں یا اکثر و بیشتر جب کبھی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں یا کسی پریشانی میں مبتلا تو کئی دن جون ایلیا کے گیٹ اپ سے باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ او، آپ واقعی ایک باہمت خاتون ہیں اور میں ان کی طرف سے آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ احمق ہم ہیں۔ ویسے آپ کو گدے پان کا کاپی رائٹ دلوانے میں آپ کی مدد میں کر سکتا ہوں۔ عمران کسی طرح بھی جنگ بندی پر آمادہ نہیں تھا۔ آدم بیزار کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ جولیا کا جی چاہا کہ کچھ اور نہ ملے تو آدم بیزار کو ہی اٹھا کر عمران کے سر پر دے مارے، لیکن صرف خون کے گھونٹ پینے پر ہی اکتفا کر گئی۔ مگر بات سنبھالنے کے لیے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ آپ انجانے میں اپنے میزبان کی شان میں گستاخی کر گئے ہیں۔ ارے نہیں، کیا واقعی؟ عمران جیسے نیند سے جاگا، پھر اچھل کر کھڑا ہوا اور معافی مانگنے کے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھیے جناب، دونوں ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں، کوئی بات نہیں۔ آدم بیزار نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کسی قدر خوفزدہ نظر آنے لگا تھا۔
کچھ ایسا ہی خوف جو کسی نیم دیوانہ کی قربت کے سبب ابھرتا ہے کہ نہ جانے کب نیم کی حدود عبور کر کے عملی پاگل پن کا شکار بنا بیٹھے۔ جولیا جانتی تھی کہ بغیر کسی شعوری کوشش کے اس سے حماقتیں سرزد ہو جایا کرتی ہیں، لیکن ایسی نہیں جن سے بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ لیکن اس وقت وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہی تھی کہ عمران کی یہ حرکت جو اس کی رائے میں قطعی نقصان دہ تھی، شعوری تھی یا پھر یکایک اوت کر آنے والی کسی حماقت انگیزی کا شاخسانہ۔ دفتن کوٹھی کے اندرونی حصے سے ایک دل دوز چیخ بلند ہوئی۔ چیخ سنتے ہی آدم بیزار اٹھ کر باہر کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ عمران نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ اتر کر لان میں چند قدم آگے بڑھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ ارے تم کہاں جا رہے تھے؟ پیچھے سے جولیا کی آواز آئی۔ خیال آیا کہ موقع غنیمت جان کر آؤٹ ہاؤس کا جائزہ لے لیا جائے، کہیں موقع الٹا ہی نہ بڑھ جائے۔ ڈنکن مور اور اس کے ساتھی آؤٹ ہاؤس میں ہی مقیم ہے، تو پھر ان سے دعا سلام ہی کر لیں۔ اس وقت سنکی پن کا تاثر بہت سے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، کہیں وہ ہوشیار ہی نہ ہو جائیں۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ ہماری آمد سے بے خبر رہے ہوں گے؟ ایک بار پھر سوچ لو، دیکھا جائے گا۔ عمران نے شانے اچکائے۔ پھر جولیا اسے گھورتی رہ گئی تھی، لیکن ابھی برآمدے تک ہی پہنچا تھا کہ آدم بیزار واپس آتا نظر آیا۔ عمران دستک کا ارادہ طرح کر کے واپس پلٹ آیا تھا۔ خیریت تو رہی جناب، ہم تو بوکھلا اٹھے تھے کہ ہمارے آتے ہی یہ کیا افتاد آن پڑی آپ پر، عمران نے کہا۔ آدم بیزار اسے غور سے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ بات کرنے کے دوران عمران کا بایاں گال بار بار پھڑکتا نظر آ رہا تھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ آپ کے پیچھے جائیں، لیکن یہ سوچ کر رک گئے کہ آپ برا نہ مان جائیں اور ہمیں چلتا نہ کر دیں۔ دراصل میری بیگم کو ایپیلیپسی دورے پڑتے ہیں، اور جب دورہ پڑتا ہے تو وہ اسی طرح چیختی ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا چکا ہوں۔ ایسے تو ہماری بیگم بھی ڈاکٹر ہیں، نیورو سائنس میں اسپیشلائز کیا ہے، ہم بھی ان کے زیر علاج ہیں، پریکٹس نہیں کرتی بس۔ اچھا، اسی لیے؟ آدم بیزار مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ بیگم کے چند دن کے علاج سے وہ بالکل تندرست ہو جائیں گی، مگر عمران کہتے کہتے اچانک رک گیا، اور ساتھ ہی اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے یہ بات بلے سے اس کے منہ سے نکل گئی ہو۔ مگر کیا؟ آدم بیزار نے استفہامیہ نظروں سے عمران کو دیکھا۔ اس صورت میں تو ہمیں یہاں چند دن ٹھہرنا پڑے گا، جبکہ آپ شاید اس بات کو منظور نہ کریں۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ آپ میری خاطر چند دن ٹھہرنے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے تو آپ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ آپ پسند کریں تو میں اسی وقت ان کا معائنہ کر لیتی ہوں، جولیا بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نیند کا انجیکشن دے کر آیا تھا۔ پھر وہ اندر گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بولا، سو چکی ہے، صبح دیکھ لیتے ہیں، جیسے آپ مناسب سمجھیں، جولیا نے کہا۔ پھر رسمی گفتگو کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے عمران جولیا سے چند قدم آگے تھا۔ جولیا سے پہلے وہ کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ جولیا باہر ہی رہ گئی تھی۔ یہ کیا؟ کھولو دروازہ، وہ چلائی۔ جاؤ، جہاں سینگ سمائے جا کر سو جاؤ۔ تم انسانوں کی طرح بات نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، اگر نیند دماغ پر حاوی نہ ہو۔ دروازہ کھولو۔ جولیا کا انداز دھمکی آمیز تھا۔ چلو، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ ان الفاظ کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اور عمران سر جھکائے باہر آ گیا۔ انداز بالکل سعادت مند بچوں والا تھا۔ چلی جاؤ اندر۔ کیا مطلب ہوا؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ جولیا حیرت زدہ رہ گئی۔ کہاں تو دروازہ بند کر لیا تھا، اور کہاں اب باہر نکل کر لان میں جا پہنچا تھا۔ باہر کڑاکے کی سردی تھی، اور عمران نے تو نکلنے سے پہلے لحاف بھی نہیں لیا تھا۔ جولیا نے بستر پر نظر دوڑائی۔ وہاں 2 عدد لحاف موجود تھے۔ اس نے ایک لحاف اٹھایا اور کمرے کے دروازے پر آ کر بولی، یہ لحاف تو لیتے جاؤ۔ نہیں، مجھے لحاف کی ضرورت نہیں، سردی بہت شدید ہے، صرف ان کے لیے جو سر کے بل کھڑے ہونا نہیں جانتے۔ یہ بات تم ادھر مڑ کر بھی تو کہہ سکتے تھے، دنیا میں اس سے کہیں زیادہ ضروری کام ہے۔ جہنم میں جاؤ۔ اس نے جھلا کر دروازہ بند کر لیا۔ عمران کچھ دیر پائیں باغ میں ٹہلتا رہا۔ اس وقت وہ بڑی کامیابی سے سنکی پن کی اداکاری کر رہا تھا، مٹھیاں بند کر کے ہوا میں لہراتا، کبھی منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس کی آواز قدرے بلند ہو جاتی۔ گھاس پر چلتے چلتے اچانک نیچے بیٹھ جاتا، پھر اس طرح اچھل کر کھڑا ہوتا جیسے بچھو کاٹ گیا ہو، دونوں ہاتھوں سے کپڑے جھاڑتا۔ اس دوران وہ بیرونی دیوار سے بتدریج فاصلہ کم کرتا جا رہا تھا۔ دفتن واپس مڑا اور کمرے کے دروازے کے پاس جا کر اسے زور زور سے پیٹنے لگا۔ دروازہ جھٹکے سے کھولا گیا تھا اور جولیا کی قدرے جھلائی ہوئی صورت دکھائی دی تھی۔ جولیا کو ایک طرف ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا، بستر پر سے دونوں لحاف اٹھا کر کندھے پر ڈالے اور اسی رفتار سے باہر نکل آیا۔ جولیا اس دوران اسے بری طرح گھورتی رہی تھی، لیکن اس کے باوجود دیکھ نہ سکی کہ اس نے پاس رکھی میز پر سے کوئی چیز نہایت صفائی سے اٹھا کر
जेब में मुंतकिल कर ली थी। जूलिया का बस नहीं चल रहा था कि उसके चीथड़े उड़ा कर रख दे। जितनी भी गालियां उसे याद थीं, गुस्से की ज्यादती के बाइस सब की सब जहन में गुडमुड होकर रह गई थी। इमरान पर इस कदर शदीद गुस्सा शायद ही कभी आया हो। एक अंधेरे गोशे में जाकर इमरान ने एक लिहाफ घास पर बिछाया और उस पर लेटकर दूसरा अपने ऊपर डाल दिया। लेकिन यह सिर्फ नजर का धोखा था उन मुमकिन दुश्मनों के लिए जो शायद उसकी निगरानी की गर्ज से अंधेरे में कहीं छुपे हो सकते थे। फिर वो गैर महसूस तौर पर लिहाफ में से निकला था और सीने के बल खिसकते हुए कोठी की चार दीवारी तक जा पहुंचा था। कुछ देर वहां एक दरख्त की आड़ लेकर साकित खड़ा रहा। उसकी नजरें पाई बाग के चप्पे चप्पे का जायजा ले रही थीं, पूरी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद कि उसकी और जूलिया की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं है। उसने एक तवील सांस ली, जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर आखिरी पीस मुंह में डाला। इसके बाद दरख्तों की ओट लेकर दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ उतरना जरा भी मुश्किल साबित नहीं हुआ था। लेकिन बाहर निकलकर भी उसने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। कुछ देर वहीं दुबका रहा। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स काफी फासले से नस्ब थीं और इसीलिए दरमियानी हिस्सों में किसी कदर अंधेरा था। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर एक शरारत आमेज मुस्कुराहट उसके चेहरे पर तैर गई। वाटर कूल इंजन वाली बेआवाज मोटरसाइकिल पर सफ्तर को यहाँ पहुंचे 2 घंटे गुजर चुके थे। इतराफ के प्लाट हनूज खाली न होते और उन पर बबोल की घनी झाड़ियां न उगाई होती तो सफ्तर के लिए खुद को छुपाए रखना नामुमकिन हो जाता। मोटरसाइकिल घनी झाड़ियों में छुपाकर उसने अपने लिए ऐसी जगह चुनी थी जहां से सदर दरवाजे और दाएं तरफ की दीवार को नजर में रखा जा सकता था। उसे यकीन था कि सुबह की सफेदी नमूदार होने से पहले वो इस जगह किसी को नजर न आ सकेगा। रात 1 बजे के करीब X2 का बराह रास्त हुक्म सादिर हुआ था और वह जैसा था और जहां था की कैफियत में यहाँ पहुंचा था। यहाँ आकर जूलिया की कार भी नजर आई थी। चमड़े की स्याह जैकेट के कॉलर कानों तक उठाए हुए थे, लेकिन सर्द हवा की लहरों के सामने ये कॉलर रेत की दीवार से ज्यादा वक़्त नहीं रखते थे। दफतन किसी ने पीछे से उसका शाना थपथपाया। वो बुरी तरह चौंक कर पलटा, मगर इस तरह कि अगर शाना थपथपाने वाला इमरान की बजाय कोई और होता तो बकिया जिंदगी उसे कम से कम 2 दांतों के बगैर ही काटनी पड़ती। घोंसा हवा में ही लहरा कर रह गया था और अगर इमरान उसे थाम न लेता तो वह अपने ही जोर में जमीन से टकराकर चेहरे पर 2-4 शाहकार तो तख्लीक कर ही बैठता। लगता है तुम पर मेरी मेहनत बेकार ही गई भतीजे। इमरान अपनी अजीबुल वज़ा टोपी सर पर सजाए उसके सामने खड़ा अहमकाना अंदाज में पलकें झपका रहा था। अलबत्ता वो चश्मा जेब में मुंतकिल हो चुका था। अरे आप यहाँ? खुदा की कसम, ज़ेबा की याद ताज़ा कर दी। इमरान साहिब, लेकिन मुझे तो कहा गया था कि यहाँ जूलिया की मदद के लिए आना है। अगर आप पहले ही यहाँ थे तो मेरी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी मियाँ साहिबजादे, क्योंकि मुझे वापस जाने का हुक्म दिया गया है और X2 का पैगाम है कि तुम्हें अगली हदायत तक यहीं ठहरना है। जूलिया कहाँ है? सदर दरवाजे से दाखिल होकर आउट हाउस में दाएं जानिब तीसरा दरवाज़ा है, लेकिन वो नहीं जानती कि मैं बाहर आ चुका हूँ। लेकिन क्यों? कदर हैरान होकर सफ्तर ने पूछा। बहुक्म X2 सरकार, क्या चादर सुलेमानी ओढ़ कर चले थे? नहीं, लेकिन जंबील से अपना पुतला निकाल कर रख आया हूँ। मेरा मतलब है कि आपकी गैर मौजूदगी को खतरे की घंटी समझकर कोई हमाकत ही न कर बैठे। च्युइंगम है तुम्हारे पास? मेरे पास स्टॉक खत्म हो चुका है। सफ्तर ने अपनी जेबें थपथपाई, फिर नफी में सर हिला दिया। मेरी राय में तो उसे यूं तनहा छोड़ना खतरनाक है। कमरा अंदर से लॉक करके बैठी है, पारा चढ़ा हुआ है, तब तो मुंह लपेट कर सो जाने का इम्कान काफी रोशन है। लिहाफ के बगैर सोना तो शायद उसके लिए मुश्किल ही हो। ये लिहाफ का यहाँ क्या जिक्र? मैं क्यों बताऊं? इसमत चुगताई से पूछो। सफ्तर ने तवील सांस ली और दूसरी तरफ देखने लगा। लिहाफ के जिक्र पर शरीफ घरानों की बहू बेटियां इसी तरह चुप साध दिया करती थीं। ये तो शुक्र हुआ कि मिनटों के ठंडे गोश्त ने लिहाफ से उठने वाली गर्मा गर्मी का जोर तोड़ दिया। इमरान का लहजा मुरब्बियाना था। पता नहीं कहाँ कहाँ की हाँक रहे हैं। अरे मैं कहाँ हाँकता तो तुम्हारा X2 है तुम सबको। अब यही देख लो, खुद तो कहीं दुबका बैठा होगा और हम लोग यहाँ जूते चटका रहे हैं। यह भी मुमकिन है कि यहीं कहीं आसपास मौजूद हो। सफ्तर ने अंधेरे में घूरते हुए इस तरह नजरें घुमाई जैसे वाकई X2 को तलाश कर रहा हो। इमरान ने लापरवाही से कंधे उचकाए और जूलिया की कार की तरफ बढ़ गया। जेब से चाबी निकाल ली, जिस पर लिहाफ उठाते वक्त उसने हाथ साफ किया था। कार स्टार्ट करके वो सफ्तर के नजदीक लाया और खिड़की से मुंह निकाल कर बोला, सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। सफ्तर ने सर हिला दिया। कार एक झटके से आगे बढ़ गई। हेडलाइट्स बंद थी, इसलिए रात की तारीकी ने जल्दी उसे निकल लिया। सर्दी के साथ धुंध भी बढ़ती जा रही थी। सफ्तर ने घड़ी देखी,
3:10 हुए थे। सर्दी की तवील रात को अभी कम से कम 3.5 घंटे और से सकना था। उसने एक तवील सांस ली और दरख्त के तने से टिक गया, लेकिन वो कतई बेखबर था कि ब्लैक जीरो या ताहिर सिर्फ 50 कदम के फासले पर ही मौजूद है। पीपल के जिस दरख्त के पत्तों में उसने खुद को छुपा रखा था, वहां से जूलिया और सफदर दोनों ही पर नजर रखी जा सकती थी। अब इमरान इस कदर बेएहतियाती का मुर्तकिब तो नहीं हो सकता था कि जूलिया को तन्हा ही वहां छोड़कर निकल जाता। लिहाजा एक तरह से सफदर का कयास गलत नहीं था कि एक्सरू भी कहीं आसपास ही मौजूद है। इन दिनों जफरुल मुल्क अपना फ्लैट छोड़कर एक छोटे से मकान में मुंतकिल हो गया था। फ्लैट छोड़ने की दास्तान भी काफी दिलगुजाज थी। हुआ कुछ यूं था कि उसके बराबर वाले फ्लैट में टकसाली किस्म के एक बुजुर्ग अपनी अहलिया व याल्ला समेत आन नमके थे। ये अहलिया व याल्ला की तरकीब भी जेमसन की इख्तरा थी। जफरुल मुल्क के रिमार्क पर कि यह उसकी जानिब से उर्दू अदब को एक बेशबहा अतिया है, वो फूला नहीं समाता था। ये और बात है कि इसका खुमियाजा भी जफरुल मुल्क को भुगतना पड़ा था। घुटनों से फटी हुई जीन्स की पतलून और गुलाबी फूलदार जर्सी की जगह चुस्त पजामे और लखनवी काट कुर्ते ने ले ली थी। पान की गुलोरी मुंह में दबाकर दीवान मीर जेर मुतालिया रहने लगा था। इधर मगरबी तहजीब के मारे कवारों को देखकर बुजुर्गवार के जज्बा इस्लाह नौजवाना ने मिल्लत में जोश मारा और वो पंदो नसीहत के दफातर खोलकर दूसरे ही रोज जफरुल मुल्क पर चढ़ दौड़े। उधर उनकी अहलिया का ज़ौक़ तलाश दमादा सर चढ़कर बोला और रोजाना सुबह का नाश्ता तैयार करके पहुंचाया जाने लगा। जफर का माथा तो पहले रोज ही ठटका था, लेकिन गलू खलासी की सूरत फिलहाल नजर न आती थी। आंटी जी आते जाते बुलाए लेते न थकती थी। नाश्ता पहुंचाने का फरीजा भी साहिबजादी को सौंपा गया था, जिसे वो भी बवजह दिलो जान से निभा रही थी। बवजह यूं कि इस तरह जेमसन के गिटार पर मशक़ सुखन का मौका हाथ आता था। गिटार और वायलिन पर पहले ही रोज नजर पड़ गई थी। ये अयाला, जिसका नाम आलिया था, कुछ अजीब ही शोला जवाला वाक़ हुई थी। पहले और दूसरे रोज तो नाश्ते के साथ, लेकिन तीसरे ही दिन यूं ही फ्लैट में वारिद हो गई। जफरुल मुल्क ने लाख समझाया कि ए नेक बख्त, तेरे घर वाले पास पड़ोस वाले ये गौरा नहीं करेंगे कि जवान जहां दोशीज़ा यूं कवारों के मस्कन पर वक़्त गुजारे, मगर कौन सुनता है। वाली साहब के घर से रुखसत होते ही बुरका और कॉलेज के बहाने निकलती और जफरुल मुल्क के फ्लैट में आन धमकती। अब जाहिर है बुरके समेत पॉप म्यूजिक पर डांस तो हो नहीं सकता था। जेमसन का कहना था कि ये सब कुछ इमरान साहब की जानिब से मरहमत किए गए शादी के इजाज़तनामे के तुफैल है कि जब नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। दरअसल इमरान ने कुछ ही रोज़ पहले जोसेफ, जफरुल मुल्क और जेमसन को शादी की इजाज़त मरहमत फरमाई थी। यह उस रोज़ की बात है जब वो कर्नल होरिशियो के मामले से निपटकर अपने फ्लैट वापस पहुंचा था और गुलरुख और सुलेमान के मुसलसल झगड़े से उसकी खोपड़ी नाच कर रह गई थी। जो कुछ भी हो, लेकिन मामला यहाँ तक पहुंच गया कि यह हसीना पर्दा नशीन सारा दिन गिटार पर अंग्रेजी और अतालवी गानों पर हलक फाड़ती थी। तकरीबन रोजाना ही दोपहर के बाद तक यह धमा चौकड़ी जारी रहती, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मिलाती। एक दिन वालिद बुजुर्गवार के सामने मोहल्ले के खुदाई फौजदारों ने भांडा क्या पूरा नेमत खाना ही फोड़ डाला। बात यहाँ तक पहुंची कि जग हंसाई से बचने के लिए बिनते बुजुर्गवार को जफरुल मुल्क के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया जाए कि यही एक की इज्जत और दूसरे की जान बचाने का तीरे बहदफ नुस्खा ठहरा। मिसेस बुजुर्गवार की खुशी उस रोज जीतनी थी। चट चट बेटी की बुलाए लेती थी, लेकिन दूसरी जानिब मुखालिफ कैंप में सफ़े मातम बिछी हुई थी। फैसला सुनकर पहले तो जफरुल मुल्क और जेमसन के देवता एक ही ट्रेन से कोच कर गए थे, फिर दूसरी रात देवताओं की पैरवी में वो खुद भी खिड़कियां दीवारें फलांग कर कूच कर गए। फरार की रात जेमसन उस्ताद अमानत अली खान के अंदाज में इंशा जी उठो अब कूच करो गुनगुना रहा था। 2 रातें इमरान के फ्लैट पर गुजरी, फिर यह मुकान मिला। जेमसन के पुरजोर इसरार के बावजूद हालिया तजर्बात की रोशनी में जफरुल मुल्क ने किराए पर फ्लैट लेने से इनकार कर दिया था। बहरहाल अब 1 हफ्ता हो चुका था उन्हें इस नए महल्ले में आए हुए। फिलहाल इमरान के अलावा और कोई न था जो इस नए ठिकाने से वाकिफ हो। लिहाजा सुबह के 4:30 बजे अगर दरवाजे की घंटी बजी तो इसके 2 ही मतलब हो सकते थे, पुलिस या फिर इमरान। लेकिन घंटी बजने से पहले ही जफरुल मुल्क जान चुका था कि वह इमरान के सिवा कोई नहीं। मकान की छत पर चहलकदमी करते हुए उसने जूलिया की कार को दूर ही से पहचान लिया था। सामने की बात थी कि इमरान या तो अकेला था या फिर जूलिया के साथ। जीने से उतरकर दरवाजे तक पहुंचा ही था कि कॉल बेल बज उठी। क्या दरवाजे के साथ ही बिस्तर बिछा रखा है? दरवाजा खुलते ही इमरान की आवाज़ सुनाई दी। छत पर था, वहीं से देखा तो दरवाज़ा खोलने ही आ रहा था। जफरुल मुल्क ने एक तरफ हटकर इमरान को अंदर आने का रास्ता दिया। सब जग सोए हम जागे,
تاروں سے کریں باتیں۔ عرصہ دراز کے بعد چھت ملی ہے۔ ظفر نے ٹھنڈی سانس لی۔ پرول تاری سے بورزوا ہو جا رہے ہو، شدید کوفت سوار ہے۔ امید ہے کہ سیاست پر بور نہیں کریں گے۔ جیمسن کہاں ہے؟ آخری شو دیکھ کر آیا تھا، 1 گھنٹے بعد پھر کہیں نکل گیا۔ اپنے حلیے کی وجہ سے بآسانی پہچانا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کچھ دن کے لیے کلین شیو ہو جاؤ۔ کہنے لگا کہ لڑکیاں اسی طرح تو مرتی ہیں، شیو کر لیا تو پہچان ہی ختم، پہچان گئی تو حیوانیت باقی رہ جائے گی۔ یہی راسخ العقیدگی ہے۔ ملائیت اور ہیپیزم ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ درست کہا آپ نے، راسخ العقیدہ ہپی ہی ہے۔ کمبخت نے اپنے ہی جیسے کچھ چینی دوست بھی بنا لیے ہیں، وہ بھی ہپی بنے رہتے ہیں۔ چینی دوست؟ عمران نے دیدے نچائے۔ ہاں، سفارت خانے کی FM ریڈیو سروس میں ملازم ہیں، جیمسن سے اردو سیکھ رہے ہیں۔ استاد میر جیمسن کہلوا رہا ہے خود کو۔ ظفر نے برا سا منہ بنوایا۔ مولوی عبدالحق کہلوانے کی نوبت قریب ہے۔ عمران مسکرایا۔ لیکن آپ اس وقت کیسے؟ تمہارے لیے کام ہے، نکلنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ کہاں کی دوڑ ہے؟ راستے میں سب بتا دوں گا۔ میک اپ کا سامان ملے گا، تمہارے چہرے پر ہاتھ صاف کرنا ہے۔ کیا آپ کے میک اپ میں جانا ہے؟ ظاہر ہے، ورنہ جوزف ہی کافی تھا، لیکن تیاری کے لیے وقت کم ہے، میں سامان یہی لے آتا ہوں۔ اوکے۔ ظفر الملک اندر چلا گیا۔ عمران کرسی پر بیٹھ کر اونگنے کی کوشش کرنے لگا۔ صرف آدھے گھنٹے بعد اس مکان سے 1 نہیں 2 عمران برآمد ہوئے تھے۔ راستے میں ظفر نے عمران کو اس کے فلیٹ کے سامنے اتار دیا تھا۔ پھر 1.5 گھنٹے کے بعد ظفر الملک بطور عمران ترنڈا 4 پہنچ گیا۔ صفدر سے ملاقات ہوئی۔ کیا رہا؟ ظفر الملک نے کھرکھراتی آواز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، لیکن یہ آپ کی آواز کو کیا ہوا؟ شاید سرد ہوا مزاج پوچھ گئی۔ ظفر نے بات مختصر رکھنے کی کوشش کی۔ پھر کچھ ہی دیر میں دیوار کی مدد سے اندر داخل ہونے کے بعد وہ جولیا کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ عمران کی ہدایت کے مطابق اس نے پائیں باغ سے دونوں لحاف اٹھا لیے تھے۔ 2-3 بار کی دستک کے باوجود بھی دروازہ نہ کھلا تو غیر ارادی طور پر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ظفر کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ جولیا کمرے میں نہ تھی۔ ظفر الملک کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ کرینے سے رکھی تھی۔ تو کیا جولیا اپنی مرضی سے کہیں گئی تھی؟ یہ عین ممکن تھا، کیونکہ وہ X2 کے حکم پر یہاں آئی تھی، نیند پوری کرنے نہیں۔ پھر جوتا سمیت ہی وہ بستر پر دراز ہو گیا تھا۔ عمران کے جانے کے کچھ دیر بعد جولیا بھی کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئی تھی۔ انداز سے کچھ ایسی بے قلی کا اظہار مقصود تھا جیسے سن کی شوہر کے کمرہ چھوڑ کر نکل جانے سے اکتاہٹ کا شکار ہو۔ پائیں باغ میں مکمل خاموشی تھی۔ کچھ دیر پہلے چلنے والی تیز ہوا بھی اس وقت کہیں سستا رہی تھی۔ عمران بھی کہیں نظر نہ آیا، لیکن سوال عمران کے نظر آنے کا نہیں تھا، سوال تھا ٹنکن مور کا۔ یقیناً یہی تھا جس کی نگرانی کرنے کے لیے اسے اور عمران کو بھیجا گیا تھا۔ اس نسوانی چیخ کا معمہ بھی حل طلب تھا۔ آدم مزاج جھوٹ بھی بول سکتا تھا۔ چیخ کسی مغوی کی بھی ہو سکتی تھی یا پھر کسی مقتول کی۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، وقت شاید بہت محدود تھا، ورنہ اس طرح آدھی رات کو X2 ٹرنڈا 4 پہنچنے کا حکم صادر نہ کرتا۔ لیکن یہ عمران کیا تک رہی ہوگی کہ اس طرح لال میں جا سویا۔ عین اسی وقت کوئی چیز درختوں کے درمیان سے سرسراتی ہوئی اس کے قدموں کے پاس آ کر گری۔ غیر ارادی طور پر وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ پتھر پر لپٹا ہوا ایک کاغذ تھا۔ X2 کا پیغام، اس نے سوچا۔ پھر 2 قدم آگے بڑھ کر جیسے لڑکھڑا گئی۔ جوتے کی ایڑی دیکھنے کے بہانے جھکی اور جب اٹھی تو پتھر اس کے ہاتھ میں تھا۔ کمرے میں واپس جا کر جولیا نے کاغذ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، تم پر نظر رکھی جا سکتی ہے، لہٰذا اپنے کمرے تک محدود رہو۔ آدم بیزار کی بیوی کے علاج کے بہانے یہاں رکنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد کے احکامات تمہیں عمران کے ذریعے ملتے رہیں گے۔ پیغام پڑھ کر اس نے کاغذ کے پرزے کیے اور واش روم میں جا کر فلیش میں بہا دیے۔ پھر کمرے میں آ کر آرام کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ دماغ پر غنودگی سی مسلط ہوئی جا رہی تھی، شاید اس لیے کہ کرنے کو اب کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ اسی وقت ایک دلخراش چیخ فضا میں منتشر ہوئی۔ جولیا ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی وقت دوسری اور پھر تیسری چیخ۔ پھر کوٹھی کے اندرونی حصے سے ہلچل کی آوازیں آنے لگیں۔ جولیا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس نے اپنا پرس کھول کر دیکھا۔ 4.5 کا ریوالور بخیر و عافیت موجود تھا۔ اسے بلاؤز میں اڑسا اور برآمدے میں نکل آئی۔ کسی قدر ہچکچاتے ہوئے اس نے اندرونی حصے کی جانب قدم بڑھائے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور آدم بیزار ہامتا کامتا برآمد ہوا۔ آپ کی ضرورت ہے، میری بیوی کی حالت بگڑ گئی ہے، کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی، اگر آپ کچھ کر سکیں تو۔ جولیا جانتی تھی کہ وہ کیا کر سکتی تھی اور کیا نہیں۔
बहरहाल वो उसके पीछे दौड़ पड़ी। तवील राहदारी निसफ तय करने के बाद आदम बेजार एक कुशादा बेडरूम में दाखिल हुआ। अंदर पलंग बिछा था जिस पर एक नौजवान औरत लेटी तकलीफ से दोहरी हुई जा रही थी। देखते ही देखते वो पलंग से दाएं तरफ लुढ़क गई, लेकिन इससे पहले कि वो फर्श से जा टकराती, जूलिया ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। उसकी आंखें चढ़ी हुई थीं और मुंह से झाग बह रहे थे। एप्सिलिप्सी का केस था। जूलिया ने फौरन उसे दाएं करवट लेटाया, आदम बेजार को बल्ब बुझाने का इशारा किया और औरत के गले के दाएं और बाएं जानिब से सहलाने लगी। औरत की कनपटी की रग जैसे टिक टिक कर रही थी, लेकिन जूलिया की कोशिशों से जल्द ही उसकी हालत में बेहतरी पैदा होने लग गई। फिर उसके मुंह से निकला, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। यह जुमला अंग्रेजी में कहा गया था। जूलिया ने उसे गौर से देखा। चेहरे के नकुश मुकामी नहीं थे। जूलिया उसकी कनपट्टियां दबाने लगी। कोई दवा लेती हैं ये ऐसी हालत में? जूलिया ने पूछा। जज जी हाँ, ये कहते हुए वह एक मेज की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर गोलियों का एक पत्ता निकालकर जूलिया के हाथ में थमा दिया। ये गोलियां एक सुबह और एक रात को नहीं ली थी शायद नहीं, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन ये तो रात को भी इसी तरह हिस्टेरियाई अंदाज में चीख रही थी। जी हाँ, जहाँ मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई इसका पारा चढ़ जाता है और चीखना शुरू कर देती है। पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था रात को? आदम बेजार कुछ न बोला। जूलिया ने उसकी तरफ गौर से देखा, लेकिन उसके अंदाज में कोई तब्दीली रूनमा न हुई। वह बदसूर सर झुकाए खड़ा रहा। मुनासिब होगा अगर आप मुझे आगाह कर दें। वजह आप ही हैं, आदम बेजार आहिस्तगी से बोला। ये अपने घर में किसी भी दूसरी खातून का वजूद बर्दाश्त नहीं करती। यह रवैया नफ्सियाती बीमारी की अलामत है। आपको अंदर आते देख लिया था, बस तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। मुझे यकीन है कि किसी साइकाट्रिस्ट की मदद भी दरकार होगी। हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि मुझे ही साइकाट्रिस्ट की मदद दरकार है। आबो हवा की तब्दीली भी इस बीमारी में तीर बहदफ साबित होती है। इसका कहना था कि आपको यहाँ ठहराना मेरी ही कोई चाल है। जूलिया ने हैरत के इजहार की गर्ज से शाने कोड़े। चेहरे पर तफक्कुर की अलामात भी उभर आई थी। कुछ देर बाद वो उठ खड़ी हुई। अब ये ठीक हैं, होश में आ जाएं तो मुझे मतला कीजिएगा। शुक्रिया, आप मदद न करती तो न जाने आज क्या हो जाता। आदम बेजार के लहजे में तशक्कुर की झलकियां थीं। दरवाजे से निकलते हुए उसने पलटकर एक अचड़ती हुई नज़र औरत पर डाली और बाहर निकल गई। लान से गुजरकर अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय उसका रुख आउट हाउस के अंदरूनी हिस्से की जानिब था। यह एक तवील राहदारी थी और दोनों इतराफ कमरों के दरवाजे थे। इस वक्त वो खाली उस जहन की ज़बरदस्त अदाकारी कर रही थी। एक दरवाजे के सामने से गुजरते हुए उसे अंदर से कुछ लोगों के बातें करने की आवाज़ें आईं। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और आवाज़ें उसी झिर्री में से आ रही थीं। जूलिया अंदर एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ गई। अंदर 3 आदमी और 2 लड़कियां मौजूद थीं और उनकी भरपूर तवज्जो दीवार पर टंगे किसी नक्शे या कागज़ पर मरकूज थी। जिन 2 के चेहरे जूलिया को साफ तौर पर नजर आए उनके बारे में यकीनी तौर पर कहा जा सकता था कि मुकामी नहीं थे। वह दबे पांव चलती हुई बरामदे में पहुंची, लेकिन इस बार भी उसका रुख अपने कमरे की तरफ नहीं था। टहलने के अंदाज में वह बरामदे में बाएं जानिब मुड़ गई। जहां बरामदा खत्म हो रहा था वहां काफी अंधेरा था। उस तरफ सीढ़ियां नहीं थी जिनसे उतरकर लान में जाया जा सके, लेकिन 2 फुट की ऊंचाई ऐसी न थी जो उसके इरादे की राह में हायल हो सकती। अब वो लान की तरफ से उस कमरे की खिड़की तक पहुंचना चाहती थी। अंदर ही उसने जांच लिया था कि राहदारी में तीसरा दरवाज़ा उस कमरे का था। इसी हिसाब से बाहर तीसरी खिड़की उसकी मंजिल थी। वो आहिस्तगी के साथ बरामदे से लान में उतर गई और दीवार के साथ साथ तीसरी खिड़की की जानिब खिसकने लगी। दरख्तों की ओट में रहते हुए आगे बढ़ना उसके लिए तमानियत का बाइस था। खिड़की उसके कद से बुलंद थी, लेकिन यह मसला पास ही खड़ी एक ईंट ने सुलझा दिया था। इस सर्द तरीन रात में खिड़की का खुला हुआ होना इसका गुमाज था कि कमरे के मुकीन सर्द खित्ते की आबो हवा के आदी थे, जिनके लिए यहाँ की सर्दी वक़्त न रखती थी। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन जूलिया के लिए खुली खिड़की नेमत गैर मुतरकबा से कम न थी। अब वो साफ तौर पर देख सकती थी कि दीवार पर टंगा नक्शा जनूब मगरबी सूबे की साली बंदरगाह का था। मछली की दुम से मुमासिल यह इलाका नक्शे में बाआसानी पहचाना जा सकता था। वह एक तवील सांस लेकर रह गई। ये साहिली खित्ता कुछ अरसे से बड़ी ताकतों की रस्साकशी की जद में रहा था। इस हवाले से मुख्तलिफ नौइयत की इतलात तवातर के साथ अखबारात के जरिए उसकी नज़रों से गुजरती रही थी। कभी सोने और तांबे के ज़खायर के हवाले से तो कभी पड़ोसी मुल्क से तेल पाइपलाइन माहिदे पर सुपर पावर की नाराज़गी के तनाजुर में। लेकिन अभी तक X2 का महकमा बाज़ाब्ता तौर पर इस तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था। भरपूर कोशिश और हमातन गोशी के बावजूद वह कमरे में होने वाली गुफ्तगू सुनने में नाकाम रही। बातचीत तकरीबन सरगोशियों में हो रही थी। चेहरों के तासुरात और उतार चढ़ाव से
یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کسی فیصلے پر پہنچ لیں یا منصوبے کی کامیابی کے متعلق وہ پانچوں الجھن کا شکار ہیں۔ نقشے پر کئی جگہ سرخ دائرے نظر آ رہے تھے۔ ایک لڑکی لیزر پوائنٹر کی مدد سے نقشے پر کچھ مقامات کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اسی وقت جولیا کو اپنے جیبی ٹرانسمیٹر میں تھرتھراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ یہ مخصوص ٹرانسمیٹر انتہائی صورت میں صرف X2 سے رابطے کے لیے تھا۔ تو کیا X2 کو اس کی حرکت کا علم ہو گیا تھا؟ خون منجمد کرنے والی سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ اینٹ سے نیچے اتری اور دبے پاؤں چلتی ہوئی ایک اندھیرے کونے میں دبک گئی۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی X2 کی گرراہٹ نے اس کے اوزار خطا کر دیے۔ جولیانا فٹز واٹر، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری اس حرکت سے بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا ہے؟ میں سر، جولیا کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ تمہیں فیلڈ فورس سے برطرف بھی کیا جا سکتا ہے، X2 گرایا۔ سوری سر، لیکن ایک بہت اہم بات سامنے۔ فٹز واٹر، کیا تم کو ایسی کوئی ہدایت دی گئی تھی؟ لیکن یہ بہت اہم۔ لیکن کچھ نہیں سنا تم نے؟ لیکن سر، میں کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ شٹ اپ جولیانا فٹز واٹر، اسی خدشے کے پیش نظر کہ کوئی مہم جوئی نہ کر بیٹھو، تم کو تحریری پیغام بھیج دیا گیا تھا اور میں جانتا ہوں کہ تم اسے پڑھ بھی چکی ہو۔ اس کے باوجود تمہاری حکمت عملی کو ڈسپلن کی واضح خلاف ورزی یا حماقت امیزی کے سوا اور کیا سمجھا جائے؟ X2 کا لہجہ ہر درجے تلخ ہو گیا تھا۔ سوری سر، لیکن جولیانا فٹز واٹر کا معذرت نامہ ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ X2 نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ شرمندگی کا شدید احساس جولیا کی آنکھوں سے آنسو بن کر چھلک پڑا۔ تنہائی میں بھی کھسیاہٹ کے آثار چہرے پر نمایاں ہو گئے تھے۔ یہ آدمی ہے یا درندہ؟ ہر قسم کے انسانی احساس سے آری تھکے تھکے قدموں کے ساتھ واپس چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عمران یعنی ظفر الملک پر نظر پڑی، جو اس کی دانش میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ جولیا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ X2 کے خلاف دل ہی دل میں بھڑکتا ہوا لاوا عمران پر الٹ پڑا۔ تم بھی جانور ہو، اور یہ X2 تو 100% مردانہ تنگ نظری کا شکار ہے۔ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ صنف مخالف کی کامیابی ایک آنکھ نہیں باتی اسے۔ اور تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تمہارا حکم مانوں گی میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اونچائی سے کود کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ سپرمین یا کوئی مافوق الفطرت ہستی؟ احمق کہیں کے، شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ بڑے شہزادے بنے پھرتے ہو۔ جولیا بے سوچے سمجھے کہتی چلی گئی۔ خواب اور حقیقت کے تانے بانے شاید ایک دوسرے سے بری طرح الجھ کر رہ گئے تھے۔ جلاہٹ اور بے خوابی کے ملے جلے اثرات شاید اسی قسم کا تاثر چھوڑ جاتے ہیں دماغ پر۔ دفعتاً اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے پہلے چونک کر اور اس کے بعد جھیم کر عمران یعنی ظفر الملک کی طرف دیکھا۔ ظفر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے اس کی طرف متوجہ تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم سے مطلب؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ ظفر الملک عمران کی آواز میں بولا۔ جہنم سے، جولیا چلائی۔ سواری مل گئی تھی یا پیدل مارچ کی نوبت آئی؟ تھپڑ مار دوں گی، وہ حلق کے بل چیخی۔ تکیے میں منہ چھپا کر رونے سے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ ظفر الملک نہایت پرسکون لہجے میں اسے مشورہ دیا۔ پھر اسے خود بھی حیرت ہوئی کہ کس قدر صورت سے جولیا نے اس کے مشورے پر عمل کیا تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر ان عوامل پر غور کرتا رہا جو ایسے مواقع پر سر کھجانے کی تحریک کا سبب بنتے ہیں۔ 11:40 ہو چکے تھے اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ کا پارا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ دراصل 11 بجے وزارت خارجہ کے مرکزی دفتر میں ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا تھا، لیکن وفاقی سیکرٹری کی سطح کے جن 3 افسران کو بلایا گیا تھا وہ تینوں ہی بیک وقت غیر حاضر تھے، اور ان میں سے کسی ایک کی بھی شرکت کے بغیر اجلاس بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ پارے کا چڑھنا تو غالباً حفظ مراتب کا تقاضا بھی تھا، لیکن تینوں افسران کا بیک وقت غیر حاضر رہنا حیران کن ہی نہیں، کئی خدشات کو جنم دینے کا سبب بھی بن رہا تھا۔ پھر اس سے قبل کہ میٹنگ ملتوی کر دی جاتی، مطلوبہ افسران 5 سے 10 منٹ کے وقفے سے ایک ایک کر کے اپنے دفاتر پہنچ گئے۔ نہایت عجلت میں اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہوا تھا۔ ایک نکاتی ایجنڈا آئندہ چند دنوں کے دوران متوقع چینی سربراہ مملکت کے ممکنہ سرکاری دورے کی تیاریوں سے متعلق تھا، لیکن حیران کن امر یہ تھا کہ سربراہ اور مملکت دونوں ہی کی شناخت کے حوالے سے سخت ترین رازداری بڑھتی جا رہی تھی۔ دورے کے لیے 3 حتمی تاریخیں رکھی گئی تھیں، جن میں سے قطعی حتمی تاریخ کا علم وزیر اعظم اور وزارت خارجہ کی سیکرٹ سروس کے چیف، جو فائلوں میں X2 کے نام سے درج تھا، کے سوا اور کسی کو نہیں تھا۔ تینوں افسران کے سامنے ایک ایک فائل رکھی گئی تھی، جس پر صرف ایک ہی آنکھوں کے لیے کی مہر ثبت تھی، یعنی اپنے سامنے رکھی فائل کے مندرجات سے وہ ایک دوسرے کو بھی آگاہ نہیں کر سکتے تھے۔
اس سے یہی مطلب نکلتا تھا کہ دورے سے متعلق مکمل تفصیلات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ان انتہائی قابل اعتماد اور بہترین ساکھ کے حامل اعلیٰ افسران کے حوالے کر دیا گیا تھا، کچھ اس طرح جیسے ایک تصویر کے 3 ٹکڑے کر کے 3 مختلف افراد میں تقسیم کر دیے جائیں کہ کوئی بھی مکمل تصویر سے واقف نہ رہے۔ ان تینوں افسران کے علم میں آنے سے پیشتر وزارت خارجہ کی سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹو سیکرٹری خارجہ سر سلطان کے علاوہ وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور وزیر اعظم ہی اس دورے کی تفصیلات سے آگاہ تھے۔ بریفنگ اور فائلوں کی حوالگی کے بعد وزیر مملکت تو چلے گئے، لیکن یہ تینوں افسران بدستور میٹنگ روم میں براجمان رہے۔ میرے 30 سال پر محیط دورے ملازمت میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ کسی غیر ملکی سربراہ مملکت کے دورے کے حوالے سے اس قدر رازداری برتی جا رہی ہے۔ نہیں شفیع صاحب، میری معلومات کے مطابق ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک دوست ملک کے وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے مجھے اپنے فورن آفس سے دورے کو خفیہ رکھنے کے احکامات جاری ہوئے تھے، لیکن پھر دوسرے دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے جرمنی کے ایک اخبار نے قصہ تشتز بام بلکہ تمام کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ دورہ ہی ملتوی ہو گیا تھا۔ دیکھیے اب اس ٹاپ سیکرٹ کی بریکنگ نیوز کب اور کس چینل پر چل پڑے، اس نے کاغذات کا پلندہ ہاتھ میں جلاتے ہوئے کہا۔ کون جانتا ہے رضی کہ تم نے ہی تشتز بام بلکہ تمام کیا ہو؟ شفیع زیر لب مسکرایا، وہ ان میں سینئر ترین تھا۔ یہ رازداری میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ ہم تینوں ایک ہی کمرے میں ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہیں، ہمیں یہ تینوں حصے ملا کر دیکھ لینے سے کون روک سکتا ہے؟ تیسرے افسر کے لہجے میں استعجاب کی جھلکیاں تھیں۔ ایسا نہیں ہوتا زیدی، سوچ سمجھ کر ہی ہم پر اس نوعیت کا اعتماد کیا جاتا ہے۔ البتہ مجھے اس پر حیرت ضرور ہے کہ تمہیں سول سروس میں آئے ابھی 3 ہی برس گزرے ہیں، ہمیں تو اس قسم کے ٹاپ سیکرٹ معاملات کا حصہ بننے میں 10 برس لگے تھے۔ رضی نے تائید کے لیے شفیع کی طرف دیکھا۔